رب کی کتابیں تو دنیا میں بہت آئی مگر تمام کتابوں میں رب نے 4 کتاب کو چنا. ایک کتاب کو رب نے توریت کہا, ایک کتاب کو رب نے انجیل کہا, ایک کتاب کو رب نے زبور کہا, ایک کتاب کو رب نے قرآن کہا. ان 4 کتابوں میں پروردگار عالم نے قرآن کو چن کر دنیا کے تمام کتابوں کا سردار. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن عظیم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. یہیں تک نہیں اور آگے بڑھو. اور اچھے, واہ واہ. پوری دنیا میں مسجدیں تو بہت ہیں مگر قرآن میں جن مسجدوں کا ذکر آیا ہے وہ مسجدیں بھی ہیں 4. کیا کہنے, قرآن نے ایک مسجد کو مسجد حرام کہا, ایک مسجد کو مسجد قباء کہا, ایک مسجد کو مسجد زرار کہا, ایک مسجد کو مسجد اقصی کہا. ان 4 مسجدوں میں پروردگار عالم نے مسجد حرام کو چن کر تمام مسجدوں کا سردار بنا دیا. یہی تک نہیں, پوری دنیا میں پہاڑ تو بہت ہیں مگر قرآن کے اندر جن پہاڑوں کا ذکر آیا ہے وہ پہاڑ بھی ہیں 4. قرآن نے ایک پہاڑ کو کوہ صفا کہا, ایک پہاڑ کو کوہ مروا کہا, ایک پہاڑ کو کوہ طور کہا, ایک پہاڑ کو کوہ مصر کہا. ان 4 پہاڑوں میں پروردگار عالم نے کوہ صفا, کوہ مروا کو چن کر تمام پہاڑوں کا سردار بنا دیا. یہی تک نہیں اور آگے بڑھے, پروردگار عالم نے پورے دنیا کے اندر زمین کے اندر سے نکلنے والی معدنیات تو بہت پیدا فرمائے مگر قرآن کے اندر جن معدنیات کا ذکر آیا ہے وہ معدنیات بھی ہیں 4. قرآن نے ایک دھات کو سونا کہا, ایک دھات کو چاندی کہا, ایک دھات کو تانبا کہا, ایک دھات کو لوہا کہا. ان 4 دھاتوں میں پروردگار عالم نے سونا گولڈ کو چن کر تمام دھاتوں کا سردار بنا دیا. یہی تک نہیں, پروردگار عالم نے میرے نبی کو بیٹیاں بھی عطا کی. نبی کی بیٹیاں بھی ہیں 4. میرے نبی کی ایک بیٹی کو سیدہ زینب کہا, ایک بیٹی کو حضرت رقیہ کہا, ایک بیٹی کو حضرت کلثوم کہا, ایک بیٹی کو سیدہ فاطمہ کہا. نبی کی 4 بیٹیوں میں پروردگار عالم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو چن کر نبی کی تمام بیٹیوں کا سردار. یہیں تک نہیں, سبحان اللہ, واہ واہ. اور آگے اور اچھے, واہ, اور آگے بڑھیں. سبحان اللہ. بڑھوں اگر بول سکتے ہیں تو بول دیجئے. ایک گھنٹہ واقعی ہم بتائیں. آپ بنگال کے ہیں اس لیے لوگ بولتے ہیں. بنگال کا یہ جادو وہ جادو نہیں, یہ اعلیٰ حضرت کی عشق کا جادو ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے عشق کا جادو ہے. آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں آپ لوگ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. تو کسی نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے, حضرت فتنہ پرور عاشقوں کو جانے کیا تکلیف ہے, کیا کہنے, واہ, بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے. ارے اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا, یہ چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے. کیا کہنے, واہ, کہتے ہو کون ہے اعلیٰ حضرت, ماشاءاللہ. کس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت, کس شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت. تو سنو, کتاب عشق کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت, کتاب عشق کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت. ہمارے عقیدے کی پہچان ہے اعلیٰ حضرت, اور رہے گا ہمارے ہی سر پر فخر کا صحرا. ہماری ٹیم کے کپتان ہے اعلیٰ حضرت. ٹیم کے کپتان ہیں ہم اعلیٰ حضرت والے. اچھا بھائی, ماشاءاللہ, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ نزد کے باغ کا ایک پیڑ نہ رہ پائے گا
صرف آندھی نہیں طوفان ہے آنا. واہ سبحان اللہ. ویسے بھی آپ الحمدللہ بہت اچھے شاعر ہیں. یہ اور بات ہے کہ شعر آپ کا ہوتا ہے مقطع کسی اور کا ہوتا ہے. وہ آپ کی کلکتہ میں زیادہ ہوا ہے. کہیں بھی ہو سکتا ہے, کلکتہ ہی خاص چھوڑی ہے حضرت. ہاں کسی کا بھی کلام پڑھو ایمانداری سے پڑھو. ہاں ایک جاہل کو تو میں نے دیکھا کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہا مقطع میں اپنا نام لے رہا ہے. ایسے ایسے جملہ بھی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ان جاہلوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے. آمین آمین. جواب سنیے, شریعت کی دلیل بھی ہے 4, وضو میں فرائض بھی ہے 4. ایک مسلمان مرد کو شریعت نے ایک وقت میں جتنے نکاح کی اجازت دی ہے وہ بھی ہے 4. اور یہیں تک نہیں, مرنے کے بعد قبر تک پہنچانے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی. کہاں چھوڑو گے 4 قدم, کہاں چھوڑو گے؟ اگر اجازت تو تھوڑا سا اور کھولوں اسے, کھولوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی مجمع میں نعرہ لگانے والا نعرہ لگا دے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد بولوں گے اس کے بعد بولوں, جب بولا تب بولوں. کیا کہنے واہ. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ سینے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بارود ہے تو زباں پر مصطفیٰ پر درود ہے. ہاں بس صرف ہمارے خاندان کے جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سپورٹ کر چلیے. ہم مسلمان ہیں. کیا کہنے واہ. کلمہ پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے پہلے, مسلمان میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں. لفظ کلمہ میں غور کریں تو 4 حرف قاف لام میم ہاں, یہیں تک نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی تیاری کرتے ہیں. نماز میں بھی 4 حرف. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں, وضو میں بھی فرائض 4. وضو کرنے کے بعد مسجد میں قدم رکھتے ہیں, مسجد میں بھی 4 حرف. مسجد میں قدم رکھنے کے بعد اذان دیتے ہیں, اذان میں بھی 4 حرف. جو اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے, مؤذن میں بھی 4 حرف. ہم اذان دینے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, مصلی میں بھی 4 حرف. مصلی کے بغل میں منبر ہے, منبر میں بھی 4 حرف. منبر پر کھڑے ہو کر خطیب خطبہ دیتا ہے, خطبہ میں بھی 4 حرف. جس دن خطبہ دیا جاتا ہے اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے, جمعہ میں بھی 4 حرف. مصلی پر امام کھڑا ہوتا ہے, جو امامت کرتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے, امام میں بھی 4 حرف. یہی تک نہیں, ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیے اسے قیام کہا جاتا ہے, قیام میں بھی 4 حرف. رکوع میں بھی 4 حرف, سجدہ میں بھی 4 حرف, تشہد میں بھی 4 حرف, درود میں بھی 4 حرف. حد تو یہ ہے کہ سلام میں بھی. یہی تک نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم پر روزہ فرض. روزہ میں بھی 4 حرف. روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرتے ہیں, سحری میں بھی 4 حرف. سحری میں بھی 4 حرف. یہیں تک نہیں, صدقہ میں بھی 4 حرف, زکات میں بھی 4 حرف, کعبہ میں بھی 4 حرف, طواف میں بھی 4 حرف, زمزم میں بھی 4 حرف, حاجی میں بھی 4 حرف,
آفاق میں بھی 4 حرف، ضیاء میں بھی 4 حرف، حافظ میں بھی 4 حرف، قاری میں بھی 4 حرف، عالم میں بھی 4 حرف، مفتی میں بھی 4 حرف، محدث میں بھی 4 حرف، محقق میں بھی 4 حرف، مفکر میں بھی 4 حرف۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن میں بھی 4 حرف، حدیث میں بھی 4 حرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی الجامعۃ النوریہ مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور قائد ملت۔ یہیں تک نہیں، زمین میں بھی 4 حرف، سما میں بھی 4 حرف، کرسی میں بھی 4 حرف، مائک میں بھی 4 حرف، چادر میں بھی 4 حرف، کرسی میں بھی 4 حرف، سوال میں بھی 4 حرف، جواب میں بھی 4 حرف، گوشت میں بھی 4 حرف، روٹی میں بھی 4 حرف، سبزی میں بھی 4 حرف، لڑکا میں بھی 4 حرف، لڑکی میں بھی 4 حرف، بیٹا میں بھی 4 حرف، بیٹی میں بھی 4 حرف، بیوی میں بھی 4 حرف، دلہن میں بھی 4 حرف۔ یہیں تک نہیں، اور آگے بڑھو، محشر میں بھی 4 حرف، بہشت میں بھی 4 حرف، دوزخ میں بھی 4 حرف۔ حد تو یہ ہے کہ میرے سرکار کا ذاتی نام 2 ہے، ایک نام احمد ہے، ایک نام محمد ہے۔ احمد میں بھی 4 حرف، محمد میں بھی 4 حرف۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ میں بھی۔ اللہ، یہ لگا دو نعرہ ماشاءاللہ، ارے آپ اسی لیے آئے ہو۔ ہم 4 والے ہیں، ہمیں 4 کے راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم ایسے 4 والے ہیں کہ گھر کے اندر دیکھو تو میرے نبی کے دامن میں 4 ہیں، گھر کے باہر دیکھو تو میرے مصطفیٰ کے دامن میں 4 ہیں۔ گھر کے اندر میرے نبی کے دامن میں وہ 4 کون ہیں؟ حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت مولا علی ہیں۔ گھر کے باہر دیکھو تو میرے نبی کے دامن میں کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں۔ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ تمام صحابہ میں یہ مقام فقط مولا علی کو حاصل ہے کہ گھر کے اندر بھی نبی کے دامن میں ہے اور گھر کے باہر بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس نے صحابہ اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا اسی کو تو عاشق اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی کو عاشق اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں۔ ہاں، سننے والے کو جو مخالفین ہیں برا تو بہت لگے گا، مگر میں بولوں گا کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے، توجہ چاہوں گا علماء کو، صحابہ اور اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا ہے۔ اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوئی۔ جی الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سن لو، ہم اسے بھی مانتے ہیں جسے مصطفیٰ نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلایا ہے۔ پسند آ جائے تو علماء دعا دے دیں گے۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ جسے مصطفیٰ نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلایا ہے۔
ہم اسے بھی مانتے ہیں جس نے ہجرت کی رات غار ثور میں اپنی گود کو آقا کے لیے بستر بنایا ہے۔ کیا کہنے؟ واہ ہم اسے بھی مانتے ہیں بہت اچھے، واہ کہ نبی نے اپنا لعاب جن کی آنکھوں میں لگایا، اللہ اور ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنا لعاب جن کی ایڑی میں لگایا ہے۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ نبی نے جس کے نکاح میں اپنی بیٹی دیا ہے، اور ہم اسے بھی مانتے ہیں جس نے نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی دیا ہے۔ اور جملہ سنو، ہم اسے بھی مانتے ہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور ہم اسے بھی مانتے ہیں جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں انشاءاللہ، واہ اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس سال محرم میں بھائی جی جی جلوس میں لوگ گھوڑا پہ کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا اس میں تیر وغیرہ لگا کر کے یہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کہا اس گھوڑے کو یاد کر رہے ہیں جس گھوڑے پر حسین بیٹھے، اس کی نسبت سے ہم یہ گھوڑا نکال رہے ہیں۔ میں نے اچھا ایک بات بتاؤ، جس گھوڑے پر حسین بیٹھ جائے، جب وہ گھوڑا عظمت والا ہو سکتا ہے، جس گھوڑے پر حسین بیٹھ جائے، جب وہ گھوڑا مرتبے والا ہو سکتا ہے، تو اس کی فضیلت کیوں نہیں مانتے کہ جس کے کندھے پر مصطفیٰ بیٹھ جائے وہ ابو بکر عظمت والا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، وہ ابو بکر فضیلت والا کیوں؟ اس لیے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ کا بھی دامن اپنے ہاتھ میں رکھو، اہل بیت کا بھی دامن اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر زبان پہ علی کے نام کا نعرہ ہے تو اسی زبان پر ابو بکر کے نام کا نعرہ بھی ہو، اسی زبان پر عمر کے نام کا نعرہ بھی ہو، اسی زبان پر عثمان غنی کے نام کا نعرہ بھی ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم صرف علی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم ابو بکر سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم عمر سے